السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم میں یہ 2 رکعت نفل ادا کر لیں، ساری زندگی کے گناہ معاف۔ صلاۃ التوبہ کے نفل کس طرح ادا کرنے ہیں، صلاۃ التوبہ کی نیت کیسے کرنی ہے، ان میں کون کون سی صورتیں پڑھنی ہے۔ جو شخص بھی ماہ شعبان المعظم میں یہ صرف 2 رکعت نفل ادا کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اس انسان کو اس طرح بنا دے گا جس طرح کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو کر آیا ہے۔ وہ نفل کس طرح ادا کرنے ہیں، کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، نیت کیسے کرنی ہے، مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی اور بر وقت پہنچ سکے۔ ماہ شعبان المعظم کا بہت ہی بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ نے اس مہینے کے اندر جس وقت چاہیں یہ نفل ادا کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، صرف زوال کے وقت کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد جب چاہیں آپ یہ نفل ادا کرتے ہیں۔ آپ نے نیت کرنی سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ، منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد جو بھی سورت آپ کو آتی ہے آپ نے وہی والی پڑھ لینی ہے۔ جو بھی سورت آپ کو آتی ہے آپ نے وہی والی پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے باقی نمازوں کی طرح رکوع سجود مکمل کر لینے ہیں۔ جب پہلی رکعت کے رکوع سجود مکمل ہو گئے، 1 رکعت آپ کی مکمل ہوگی، جب آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو پہلے سورۃ فاتحہ شریف، اس کے بعد جو بھی سورت آپ پڑھنا چاہیں آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے باقی نمازوں کی طرح ہی رکوع سجود مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تشہد پڑھنا ہے، التحیات، اس کے بعد درود پاک کے بعد آپ نے دعا ربی جعلنی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سلام پھیرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ درود پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے خدا سے سچی توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ آئندہ میں ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، جو پہلے مجھ سے گناہ ہو گئے یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، اس کی واللیل زلفوں کے توسل سے معاف فرما دے، شہدائے کرب و بلا کی قربانیوں کے صدقے سے مجھے معاف فرما دے۔ جب آپ سچی توبہ کریں گے، خلوص نیت کے ساتھ دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ جب اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا تو اللہ فرماتا ہے جو شخص میری بارگاہ میں سچے مان کے ساتھ توبہ کرتا ہے نا، اس کے گناہ چاہے درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہوں، چاہے سمندر کے قطروں سے زیادہ ہوں، چاہے ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں، تو میں خدا اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ تو آپ جب سچے دل کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے فیملی کا